مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کے سلام عشق و عقیدت و محبت کا شعر نمبر 84 پڑھا ہے 84۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جن دنوں میں یہ اشعار پڑھنے کو ہمیں موقع مل رہا ہے یہ دن بھی میلاد مصطفیٰ کے ہیں اور یہ اشعار بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد اور بچپن شریف کے حوالے سے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت نے اس شعر میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شیر خارگی کا جو حسین انداز تھا وہ پیش فرمایا ہے۔ زرع شاداب، زرع کہتے ہیں کھیتی کو، شاداب کا مطلب سرسبز، زرع شاداب سرسبز کھیتی، اور آگے جو زرع ہے وہ زوال سے ہے، تو اس زرع کا مطلب ہوتا ہے پستان، چھاتی، ماں کا بچے کو دودھ پلانے کا جہاں آپ نے انتظام کر رکھا ہے۔ تو زرع پرشیر سے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کی شان یہ تھی کہ جب آپ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں بھیجے گئے پرورش کے لیے، تو ان کی حالت یہ تھی کہ ان کی بکریاں کمزور تھیں، گھر میں غربت تھی اور کھانے کو اپنے لیے بھی کچھ نہ ہوتا، بچوں کے لیے بھی پریشانی ہوتی، جانور بھی لاغر اور کمزور تھے، باہر کھیتوں میں جانور جاتے تو چراگاہ میں گھاس وغیرہ نہ ہوتی، چارہ وغیرہ نہ ہوتا۔ لیکن جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے گھر میں تشریف لے گئے تو ان کی بکریاں جس چراگاہ میں جاتی اللہ تعالیٰ اسی کو شاداب بنا دیتا، اسی میں ہریالی آ جاتی، اسی میں سبزہ اگاتا، اسی میں چارہ وافر مقدار میں ہو جاتا۔ تو زرع شاداب کا مطلب ہے ہری بھری کھیتی اور لہلہاتی ہوئی کھیتی اور سرسبز کھیتی، اور آگے جو زرع پرشیر سے، تو اس کے بارے میں سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا آقا علیہ السلام کو گھر لے جانے سے پہلے ایک اور بیٹا بھی تھا جو شیرخوار تھا، دودھ پینے والا تھا، لیکن آپ کے جسم میں اتنی توانائی نہیں تھی غربت کی وجہ سے کہ آپ کا دودھ بچے کو پورا ہوتا، تو بچہ پریشان رہتا، روتا رہتا، اس کی خوراک پوری نہ ہوتی۔ لیکن جب آقا علیہ السلام تشریف لے گئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی چھاتی کو دودھ کا خزانہ بنا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں اتنی برکت عطا فرما دی کہ آقا علیہ السلام بھی جی بھر کے پیتے تھے، اور حضرت حلیمہ سعدیہ کا بیٹا جو تھا وہ بھی جی بھر کے پیتا تھا۔ تو آقا علیہ السلام کی برکتیں انہیں حاصل ہوئیں۔ پھر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں برکات رضاعت پہ لاکھوں سلام، کہ آقا علیہ السلام کو دودھ پلانے کی جو برکتیں انہیں حاصل ہوئی ہیں ان برکتوں پر ایک نہیں، دو نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، بلکہ لاکھوں سلام ہوں۔ آج یہ ایک مرتبہ پھر شعر کو پڑھتے ہیں۔ زرع شاداب ہر زرع پرشیر سے برکات رضاعت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ السلام اے سبز گنبد کے مکین، اور السلام اے رحمت للعالمین، یا الہی صدقہ ذکر رسول
رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين والمعصومين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم